یہاں سے جو آیات شروع ہوں گی، آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک، یہ 4 آیات درمیان میں جملہ معترضہ ہیں. یہ مبتدا اور خبر کے درمیان آتی ہیں. یہ کلام میں تقویت، جماؤ اور حسن پیدا کرنے کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اسلوب کو کئی جگہ پر اختیار کیا گیا ہے. جملہ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے خارج از بحث، یعنی ٹاپک سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے. اس زائد فکرے کو بھی کہتے ہیں جس کے دور کرنے سے مطلب نہ فوت ہوتا ہو، یعنی اس کے بیچ میں آنے سے معنی خراب نہیں ہوتا بلکہ کلام میں اور حسن پیدا ہو جاتا ہے، تقویت اور جماؤ پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک، نہ آپ حرکت دیجئے، بھی ساتھ اس کے، ہی کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے، لسانک اپنی زبان کو، لتعجل بہ تاکہ آپ جلدی کریں ساتھ اس کے. ان علینا بے شک ہم پر، جمعہ اس کا جمع کرنا ہے، وقرآنہ اور اس کا پڑھوانا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پھر جب پڑھیں ہم اس کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پڑھیں اس کو، اشارہ اللہ کی طرف ہے لیکن جبرائیل کے ذریعے، یعنی جب جبرائیل قرآن کی قرات مکمل کر لیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَہ تو پیروی کریں آپ اس کے پڑھنے کی. یعنی جیسے ہی جبرائیل امین قرآن کی قرات کو مکمل کر لیں تو اس قرات کی پیروی کیجیے، یعنی پھر آپ قرآن پڑھیے. ثم پھر، انا بے شک، علینا ہمارے ذمہ ہے، بیانہ اس کو بیان کرنا، یعنی اس کے معنی بھی ہم آپ کو سکھائیں گے. ان آیات کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تو آپ زبان اور لب ہلاتے رہتے کہ کہیں بھول نہ جائیں. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سختی ہو جاتی جو دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یعنی وحی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جما دینا، یعنی یاد کرا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور اس کا پڑھا دینا بھی. تو جب ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پڑھیں جیسے ہم نے پڑھا تھا، اور جب تک وحی اترتی رہے خاموشی سے سنتے رہیں. پھر وحی کے الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر رواں کر دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبرائیل آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، اور جب چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہوتا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. تو جب جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجلت میں اس کو پڑھتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھنے سے منع فرما دیا. سورہ طٰہٰ میں بھی آپ نے پڑھا تھا، آیت نمبر 114 میں، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور یہی بات یہاں اس آیت میں بھی ہو رہی ہے، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کو حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے کہ آپ اس وحی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیں گے. جب قرآن اتر رہا ہوگا بس آپ غور سے سنیں گے، کیونکہ اگر آپ نے غور سے نہ سنا تو یہ دل میں نہیں اترے گا. سو جو پڑھا جا رہا ہے اس پر ہی توجہ رکھی جائے. تو اس سے ہم سب کو بھی یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان اس وقت تک نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ پڑھنے کے آداب سے واقف نہ ہو. سننے اور بولنے دونوں کے ساتھ سیکھا نہیں جا سکتا. جب سننا ہو تو صرف سننا چاہیے
اور جب بولنے کا وقت آئے تو بولنا چاہیے. اور پڑھنے کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں اس میں بڑا سکوت ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہت سکون اور یکسوئی اور خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیا کرتے تھے، کیونکہ اجرت حکمت قرآن کے منافی چیز ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تجوید کی کلاس ہوتی ہے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جب ٹیچر پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہمیں زیادہ اچھا آ جائے گا. قرآن کی قرات کسی قاری سے سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں یہ سوچ کر کے ہمیں زیادہ اچھا آ جائے گا، تو زیادہ اچھا نہیں آئے گا. جب سننے کا وقت ہے تو صرف اور صرف سننا چاہیے. جو اچھا سنے گا وہی اچھا پڑھ سکے گا. سنتے وقت ایک ایک لفظ قرآن کو پکڑنا چاہیے، ایک ایک حرف کی ادائیگی کو غور سے سننا چاہیے، تو ہی ہم اس کی ادائیگی اچھے سے کر سکتے ہیں. اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے تھے. تو پہلا ادب کیا سیکھنے کو ملا کہ معلم کے فارغ ہونے سے پہلے طالب علم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے. اگر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں بھی آئی ہے تو اس کو معلم کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. پھر اگر نہ سمجھ میں آنے والی بات کے بارے میں سوال کر لیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان علینا جمعہ، بے شک ہم پر یعنی ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا، یعنی ہم آپ کو یاد کروا دیں گے، آپ کو وہ حفظ ہو جائے گا. وقرآنہ، اور اس کا پڑھوانا بھی ہمارے ذمے ہے، آپ اس کی ادائیگی اچھے سے کر سکیں گے. آپ qui زبان پر قرآن کو رواں کرنا ہمارے ذمے ہے. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب پڑھیں ہم اس کو، نا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے لیکن بذریعہ جبرائیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اتارا. تو جب ہم پڑھیں اس کو، یعنی معنی یہ ہے کہ جبرائیل پڑھیں اس کو یعنی قرآن کو، اور جیسے ہی وہ اپنی قرات کو مکمل کر لیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ کو اب پیروی کرنی ہے اس کے پڑھنے کی، یعنی اس کے بعد آپ پڑھیں گے. اور صرف الفاظوں کو ہی نہیں، ہم آپ کو اس کا بیان، اس کی تفسیر بھی سکھائیں گے. ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کرنا بھی، یعنی اس کے عمل کا طریقہ بھی اللہ ہی آپ کو بتائیں گے. اس سے بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے معنی کی بھی حفاظت کی ہے، اور یہ حفاظت کا بلند ترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا معنی مفہوم بھی بتائیں گے، اس کی تفسیر بھی بتائیں گے، آپ کو اس پر کیسے عمل کرنا ہے وہ بھی بتائیں گے. کیونکہ بیان القرآن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، معنی مفہوم بتانا، اس کی تفسیر بتانا، عمل کا طریقہ بتانا. اللہ نے صرف قرآن کے الفاظ کی ہی حفاظت کا ذمہ نہیں لے رکھا بلکہ قرآن کے بیان کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رکھی ہے. کیونکہ اگر قرآن کے بیان کی حفاظت نہ کی جائے، اس کی تفسیر کی حفاظت نہ کی جائے، اس کے معنی مفہوم کی حفاظت نہ کی جائے تو الفاظ کی حفاظت کوئی معنی نہیں رکھتی. پھر قرآن کو لوگ کھیل بنا دیتے، ہر کوئی اپنی مرضی کے معنی بتاتا. جو اعمال اتباع کے لیے واجب ہیں اس کے لحاظ سے قرآن اور سنت کے معنی مفہوم میں کوئی فرق نہیں. قرآن میں جتنے بھی ایسے احکامات بتائے گئے ہیں جو واجب الاتباع ہیں، اس لحاظ سے قرآن اور قرآن کے بیان یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں. قرآن کی وہی تفسیر، وہی وضاحت، وہی بیان قابل اعتماد ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے علاوہ اور کسی چیز پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. جو صاحب وحی ہیں وہی
مفسر قرآن ہیں، اور جو تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہی قابل اعتماد ہے۔ اسی لیے تفسیر کرواتے وقت اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جو تفسیر بیان کی جائے وہ آتھینٹک ہو، مستند ہو، ریفرنس بیسڈ ہو، ورنہ جو بھی اس معاملے میں لاپرواہی برتے گا اس سے دین کو بہت نقصان ہوگا، اور وہ سراسر اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ پڑھاتے وقت بھی اس بیان کی حفاظت کی جائے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کا بیان کرنا بھی سکھایا جائے گا، یعنی آپ کو اس کی قرات لوگوں کے سامنے پڑھنا بھی سکھائی جائے گی، اور اس کا معنی مفہوم کیسے بتانا ہے یہ بھی سکھایا جائے گا۔ آپ کو کیا تفسیر کرنی ہے یہ بھی بتایا جائے گا، اور اس تفسیر کو کیسے کرنا ہے یہ بھی سکھایا جائے گا۔ یعنی آپ کے اور آپ کے فالوورز کے درمیان ایک بیسٹ کمیونیکیشن اللہ بنائے گا۔ اس بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو اس کے لیے لازمی طور پر ہمیں کمیونیکیشن سکل چاہیے، بات سمجھانے کا طریقہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو لازمی اس بات کے لیے سب سے پہلے ہم خود کنونس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بات ہم نے کس کو سمجھائی ہے؟ اپنے آپ کو۔ اور جتنا اچھا اپنے آپ کو ہم نے سمجھایا ہوگا اتنا ہی اچھا ہم سامنے والے کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب اتنا اچھا ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جتنا اچھا ہم نے سنا ہوگا۔ اگر ہم نے اچھا نہیں سنا، ہم اچھا سمجھ نہیں سکتے، ہم اچھا سمجھ نہیں سکتے تو ہم اچھا بیان نہیں کر سکتے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے عمل کرنا ہے تو اپنی لسننگ پاور کو بڑھانا ہوگا۔ یعنی عمل کا تعلق کس سے جڑ رہا ہے؟ سننے سے۔ اسی لیے وحی کو پہلے سنوایا گیا۔ جتنی اچھی لسننگ ہوگی، جتنا اچھا کوئی سنے گا، اتنا اچھا وہ سمجھے گا، اور اتنا اچھا ہی وہ عمل کرے گا، اتنا اچھا ہی وہ آگے لوگوں کو بیان کرے گا۔ تو سیکھنے کا حق ادا کرنا ہے، اور سیکھنے کا حق کیا ہے؟ کہ یکسوئی کے ساتھ سیکھیں، قرآن کے ایک ایک لفظ کو ازبر کریں، جو موقع ملے علم حاصل کرنے کا اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہی عقل مندی ہے۔ جو آپ کو موقع ملے علم حاصل کرنے کا اس سے فائدہ اٹھائیں، اور قرآن کے لیے پوری توجہ چاہیے، کان کی بھی اور دل کی بھی۔ یعنی دل بھی پورے غور سے سنے اور کان بھی پورے غور سے سنے۔ اگر کانوں نے اچھے سے سنا ہے انشاءاللہ تو وہ بات دل میں ضرور جائے گی۔ تو بات تو قیامت کی ہو رہی تھی، اس قیامت کے ذکر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر ڈال دیا۔ اور اگر ہم ایک ربط بنائیں قیامت کا اور قرآن کا، تو ہر شخص کی قیامت آسان ہو سکتی ہے، آخرت بہتر ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے اگر اس کا قرآن سے تعلق ہے تو۔ اور قرآن سے بہترین تعلق بنانے کے لیے اس کو غور سے سننا ہوگا۔ جب آپ غور سے سنیں گے تو اس کا جمع کرنا، اس کا پڑھوانا اللہ کے ذمہ ہے، ایون اس کا بیان کرنا بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا سنا کہ اس کو اتنا اچھا سمجھا اور اتنا ہی اچھا عمل کر کے بھی دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر کسی کو چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے۔ پھر ان آیات کے بعد
اصل مضمون کا تسلسل شروع ہو رہا ہے. اصل مضمون کیا تھا؟ قیامت. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اگلی آیت میں کافروں کے انکار آخرت کی ایک اور وجہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی چیز کو. عاجلہ سے مراد یہاں پر دنیا ہے، کیونکہ عاجلہ کے مقابلے میں آخرہ آ رہا ہے نا آگے اگلی آیت میں، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. تو جب عاجلہ کے مقابلے میں آخرت کا لفظ آ جائے تو پھر معنی دنیا ہوتا ہے. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی چیز کو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو بعد میں ملنے والی کو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافروں کے انکار آخرت کی ایک اور وجہ بتائی، اور وہ یہ کہ تم اس دنیا میں دل لگا کر بیٹھے ہو. عاجلہ کا ایک اور معنی جلدی کرنا بھی ہے، اجلت سے ہے یہ لفظ. تو تمہارا اس دنیا میں دل پڑا ہوا ہے اور تم بہت زیادہ جلد باز ہو. انسان کی ویکنس ہے کہ انسان جلد باز ہے. ہم انسانوں کا حال یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے جس کا نتیجہ دیر سے ملے، اور ہم وہ کام ضرور کرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ فوراً مل جاتا ہے. لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن آخرت پر بھروسہ کرتے ہوئے نیکیاں کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، آپ نماز جو پڑھتے ہیں کوئی جنت بنتی نظر نہیں آتی، لیکن آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ جو میں نمازیں پڑھ رہی ہوں، جو میں صدقات کر رہی ہوں، جو بھی میں نیک کام کر رہی ہوں، اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ کل آخرت میں ضرور دے گا. تو ان آیات میں کفار کے انکار آخرت کی وجہ بتائی گئی کہ وہ دنیا میں اپنا دل لگائے بیٹھے ہیں، ان کو دنیا بہت پسند ہے اور وہ آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں. وجوہن، کچھ چہرے، یومئذ، اس روز، ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے. قیامت کے دن کچھ چہرے فریش ہوں گے. ناظرہ کا معنی ہوتا ہے رنگت کی خوبصورتی، شادابی، شگفتگی. تو کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، فریش ہوں گے، خوش ہوں گے، شاداب ہوں گے. انسان کا چہرہ اس وقت چمکتا ہے جب اس کے اندر خوشی ہو، کیونکہ چہرہ دلوں کی عکاسی کرتا ہے. وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ کیوں ان کے چہرے اتنے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا، اپنے رب کی طرف، ناظرہ، دیکھنے والے ہوں گے. اللہ کو دیکھ کر ان کے چہرے چمکیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اس وجہ سے ان کے چہرے تر و تازہ اور چمک رہے ہوں گے. جنت میں بھی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دیدار الہی ہے. جب جنتی اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کے چہرے چمک اٹھیں گے. اس بارے میں روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو میں تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور آگ سے نجات نہیں دی؟ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یعنی جنتی یہ کہنا چاہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا تو انہیں کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ملی ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اس سورہ یونس کی آیت نمبر 26 ہے. جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ ہے. وزیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا
جریش بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر تم میں اس بات کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں میں کوتاہی نہ کرو تو اس کا اہتمام ضرور کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر، ان دونوں نمازوں کا خیال کرو تو اللہ کے دیدار کو پالو گے۔ کتنی دفعہ پڑھی ہم نے یہ حدیث، اور جہاں جہاں جنت کا کثرت سے ذکر آتا ہے وہاں اللہ کے دیدار کا بھی ذکر آتا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں غور کریں، ہم کتنا اللہ کے دیدار کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، کتنا زیادہ، کیونکہ دعاؤں میں آپ کو اور مجھے وہی چیزیں ملیں گی جو ہم چاہتے ہیں، جس کا شوق رکھتے ہیں۔ اگر اس چیز کی کمی ہے دعا میں تو شامل کر لیں، زیادہ سے زیادہ مانگیں کہ اللہ اپنے دیدار کو ہمیں ضرور دینا، ہمیں سے محروم نہ کرنا، کیونکہ محروم کون ہوگا؟ جو جہنم رسید ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہوتی، یعنی اس کو تو ہم بہت آسانی سے دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جب بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر بے شک تم اللہ کو بھی اسی طرح بغیر دقت کے دیکھو گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک سوال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سمپل جواب بھی دے سکتے تھے۔ کیا ہو سکتا تھا وہ جواب؟ ہاں دیکھو گے۔ اتنا سمجھا کے کیوں بتایا گیا؟ چاند کو دیکھتے ہو تو 14ویں کا چاند، کوئی دقت ہوتی ہے؟ جب بادل نہیں ہیں تو سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ اتنا ڈیٹیلڈ آنسر کیوں دیا گیا؟ تاکہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی مشقت کے دیکھیں گے، اس پہ یقین آیا ہمیں۔ اگر سمپل جواب دے دیا گیا ہوتا کہ ہاں دیکھو گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس لیول کا یقین پیدا نہ ہوتا، یا آپ کے اور میرے ذہن میں اور دوسرے سوال پیدا ہو جاتے کہ پتہ نہیں آسانی سے دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر قیامت کے دن مسکراتا ہوا تجلی فرمائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یہ مسکرانا کس بات کی علامت ہے؟ اللہ کے خوش ہونے کی علامت ہے۔ اللہ مومنوں کو دیکھ کر مسکرائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں لوگوں میں شامل کرے۔ اس طرح کے ریوارڈز پانے کے لیے زندگی بھی بڑی ہی محتاج چاہیے۔ قیامت کا وہ ایمان چاہیے کہ کل اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ اس حال میں ہم سے ملاقات کرے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ اتنی خوبصورت یہ ملاقات ہوگی، اور سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی اسی خواہش کے گرد گھومتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے۔ جس رب کو بن دیکھے مانتے رہے، اس رب کو دیکھنے کی چاہ ہم سب میں ہے، اس کا شوق ہم سب کے اندر ہے۔ اسی لیے فرمایا سورۃ القیامہ میں کہ کچھ چہرے اس دن بڑے ہی کھلے ہوئے ہوں گے، بارونق ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجہ بھی بتا دی گئی کیوں اتنے کھلے ہوں گے، کیوں اس کی رنگت اتنی اچھی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تو اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو لازمی طور پر اس سے ملاقات کا شوق ہوگا، اور جس سے محبت ہوتی ہے
جب اس سے ملاقات ہو جاتی ہے تو چہرے کھل اٹھتے ہیں. اس محبت والی ہستی کو دیکھ کر انسان کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے.